بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک دعا سن لو بھائی. آج کئی روز پہلے بھی ایک دعا بتائی تھی. ملے تھے کون؟ محمد نسیم. بتا رہے ہو الحمدللہ اس روز پڑھا اس دعا کو تو بہت اسی پہلے دن ہی اثر ہوا ہے. جسم کے جسمانی قوت کے لیے اور ذہن کی قوت کے لیے بتایا تھا. یا قوی القادر المقتدر قوینی وقلبی. یہ بھی ہوتا ہے جتنا یقین ہوتا ہے ان دعاؤں پر اللہ تعالیٰ اتنی ہی اس کے جلدی اثرات مرتب فرماتے ہیں. مشکات شریف میں ہے یہ دعا کہ جب کسی بیمار کو دیکھو اس کے پاس جاؤ عیادت کے لیے تو دعا پڑھو. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. ہمارے بزرگان دین کا بہت معمول تھا، پڑھتے تھے اس کو. اللہ کا شکر ہے بہت جلد اگر شفا مقدر ہے تو مل جاتی ہے. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. حدیث کی دعا ہے. ایک صاحب بتا رہتے ہیں کہ میرے بچے کی طبیعت خراب ہوئی تو میں ہردوئی پہنچ گیا شاہ ابراہیم الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اور میں نے وہاں جا کر کہا حضرت میرے بچے کی طبیعت خراب ہے. کہا اچھا. تو فوراً ان سے بات کری، موبائل پہ یہ دعا پڑھ دی. وہ حیران تھے کہ ایسے کیسے آرام ہو گیا بھائی. میں نے ان سے کہا دیکھو وہ توجہ کا اثر ہوتا ہے بزرگوں کی، ان کے دل کی تڑپ کی بات ہوتی ہے. انہوں نے پڑھ دیا اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ شفا دے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا عطا فرما دی. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. علامہ دمیری رحمۃ اللہ نے لکھا کہ قاز ایک پرندہ ہے، چھوٹا سا پرندہ ہے، بہت دور جاتا ہے اڑ کر آسمان پہ، اور انڈا اس کا زمین پر رہتا ہے. وہاں جانے کے بعد وہ سوچتا ہے، توجہ ڈالتا ہے اس پر انڈے پر، تو وہیں سے ہزاروں کلومیٹر اوپر سے فٹ سے اوپر سے توجہ ڈالتا ہے تو اس کے انڈا پھٹتا ہے اور بچہ نکل آتا ہے. یہ توجہ کے اثرات ہوتے ہیں. جتنا یقین ہوگا اعمال پر اللہ تعالیٰ اتنے ہی اثرات پیدا فرمائیں گے. دعا کرو اللہ سے تو اس دعا میں اثر اتنا ہی پیدا ہوگا جتنا یقین ہوگا. یقین کی دولت بہت ضروری ہے. جو دعائیں مانگے اللہ سے کم از کم یہ تو یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں سن رہے ہیں. اگر اللہ توفیق نہ دیتے تو ہم مسجد بھی نہ آتے، اللہ تعالیٰ توفیق نہ دیتے تو ہم ہاتھ اٹھا کر مانگتے بھی نہیں، اللہ تعالیٰ توفیق نہ دیتے تو ہمیں قرآن شریف پڑھنے کی بھی توفیق نہیں. یہ توفیق دینے کا مطلب ہے کہ وہ قبول کر رہے ہیں. یقین رکھیں تو اس دعا کو پڑھیں انشاءاللہ. ایک روز آئے ایک ڈاکٹر صاحب، انہوں نے کہا کہ کوئی تعویذ ایسا دو کہ ہاتھ میں میرے شفا ہو جائے. سب چاہتے ہیں نہیں، ہمارے پاس کوئی آئے بیماری کے لیے تو ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ بھئی یہ ٹھیک ہی ہو جانا چاہیے. اگر یہ ایسے ہی بیمار رہے گا تو پھر کیا بات رہی. سب کہتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں. میں نے کہا کہ دیکھو تعویذ تو ہمارا نہیں ہے، اور ہم تعویذ بھی کیا دیں آپ کو، ایک دعا دیتے ہیں، اس دعا کو یاد کر لو. اور یہی دعا میں نے بتائی ہو کہ یہ تو ہر تمام حکیموں کو ڈاکٹروں کو یاد ہونی چاہیے. مریض کو دیکھتے ہی پڑھیں اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. سرکار کی دعا ہے بتائی ہوئی، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. جب 7 مرتبہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا. ہم کوئی چیز بتائیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بات بتائیں، بھائی زبان نبوت سے نکلی ہوئی بات ہے، زبان رسالت سے نکلی ہوئی بات ہے، تو اس کے کیا اثرات ہوں گے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. سب سے جامع کلمات ہوتے ہیں، اور اس سے بہتر کیا دعائیں ہو سکتی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں، وہ سب سے بہتر دعائیں. ہمیں بھی انہی دعاؤں کا انتخاب کرنا چاہیے اور وہی دعائیں مانگنی بھی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے.